وہ کہہ چکے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. ہمیں ٹی ٹی پی کے بہت سے لوگ مطلوب ہیں جنہوں نے ہمارے ہاں جو دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہیں، جنہوں نے معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا ہے. ہم توقع کرتے ہیں وہ ایسے عناصر کی حوصلہ شکنی کریں گے. طالبان نے کہہ دیا افغان سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. ٹی ٹی پی کے لوگ پاکستان کو مطلوب، نئی حکومت کو انہیں روکنا ہوگا. پاکستان پڑوسی ملک میں استحکام کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہا ہے. خطے کے ممالک بھی مدد کریں. وزیر خارجہ کا ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان اور ایران کے دوروں کا اعلان. امریکی ہم منصب سے بات ہو رہی ہے. صدر جو بائیڈن کی فون کال کی خواہش نہیں. بھارت شورش کو ہوا دے رہا ہے. عالمی برادری ہندوستان پر دباؤ ڈالے. شاہ محمود قریشی کی پریس کانفرنس. نئی دلی پرانی سوچ کو ترک کر دے. اور پرانی سوچ کیا تھی؟ سپوائلر کی. دنیا کے ساتھ اگر وہ چلنا چاہتے ہیں تو دنیا کیا چاہتی ہے؟ دنیا چاہتی ہے امن، استحکام، انکلوسو گورنمنٹ. اور یہ کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ شورش کو ہوا دینا چاہ رہے ہیں، یہ لوگوں کو انسائٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو دنیا کو بھارت پر، ہندوستان پر یہ دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ ذمہ دارانہ کردار ادا کرے. پاکستان میں سے ٹی ٹی پی کے فقیر محمد اور کچھ لوگوں کو وہاں سے رہائی ملی ہے، لیکن حکومت پاکستان کا پورا رابطہ ہے اور وہاں کی متعلقہ قوتوں کو کہا گیا ہے کہ یہ پاکستان کے جنہوں نے پاکستان میں دہشت گردی کی، افغانستان کی موجودہ طالبان نے یقین دلایا ہے کہ افغانستان کی سرزمین کسی صورت میں بھی ٹی ٹی پی کو استعمال کرنے کے. وزیر داخلہ بھی وزیر خارجہ کے ہم آواز. طالبان نے افغان سرزمین ٹی ٹی پی کو استعمال نہ کرنے کا یقین دلایا. افغانستان کے حالات کی وجہ سے سی پیک اور اہم ہو گیا. اقتصادی راہداری کے خلاف عالمی سازشیں جاری. بھارت منصوبے کی کامیابی نہیں چاہتا. شیخ رشید کی میڈیا ٹاک. امریکہ 31 اگست تک فوجیوں کو نکالنے کی بات کر چکا. اب انخلا کی ڈیڈ لائن کسی صورت نہیں بڑھائیں گے. مقررہ وقت میں فوجیوں کو واپس نہ بلایا گیا تو سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے. ترجمان سہیل شاہین کی دھمکی. طالبان کا امریکہ کی موجودگی میں حکومت نہ بنانے کا فیصلہ. امریکی فوج کے نکلنے کے بعد کابینہ کا اعلان کیا جائے گا. افغانستان سے انخلا کا فیصلہ درست. امریکیوں کو جلد از جلد کابل سے نکالنا پہلی ترجیح. امید ہے 31 اگست تک عمل مکمل ہو جائے گا. ضرورت پڑنے پر ڈیڈ لائن میں توسیع کی جا سکتی ہے. قبضے کے بعد ابھی تک طالبان نے امریکی فوجیوں پر حملہ نہیں کیا. امریکی صدر جو بائیڈن کی پریس کانفرنس. فرانس کا امریکی ڈیڈ لائن پر تشویش کا اظہار. اتحادیوں کو افغانستان سے نکلنے کے لیے مزید وقت درکار ہے. فرانسیسی وزیر خارجہ. افغانستان کی وادی پنجشیر میں صورتحال کشیدہ. طالبان اور شمالی اتحاد آمنے سامنے. امر اللہ صالح کا طالبان کو بھاری جانی نقصان پہنچانے کا دعویٰ. طالبان پر واضح کر دیا آگے بڑھنے کا راستہ مذاکرات ہی ہے. دیگر صوبوں سے بھی لوگ ساتھ دے رہے ہیں. احمد مسعود. پنجشیر کے مسئلے کو پرامن طریقے سے حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. طالبان داخلی دروازوں پر موجود. دشمن وادی میں محصور ہے. صوبہ بغلان کے ضلع پلحصار اور بنو سے دشمنوں کا صفایا کر دیا گیا. طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد. کابل ایئرپورٹ کے باہر ہزاروں افراد انخلا کے منتظر. امریکہ کا افغانستان سے لوگوں کو نکالنے کے لیے بڑی ایئر لائنز کی مدد لینے کا فیصلہ. ایئرپورٹ کے شمالی گیٹ پر فائرنگ. ایک افغان سیکورٹی اہلکار ہلاک، 3 افراد زخمی. راولپنڈی میں مدرسے کی طالبہ سے مبینہ زیادتی. ملزم مفتی شاہ نواز نے عبوری ضمانت حاصل کر لی. پولیس نے دوسرے کیس میں دھر لیا.
مزاحمت کا مقدمہ درج۔ ماں بیٹی کے ساتھ گینگ ریپ کرنے والے جو ملزمان جو اس میں ملوث تھے عمر فاروق اور منصب، یہ دونوں کو پولیس نے آج دوپہر تک گرفتار کر لیا۔ کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم اس کو ایک ٹیسٹ کیس بنائیں اور ان کو سزائے موت دلوائی جائے۔ یہ واقعہ چونکہ بہت امپورٹنٹ واقعہ اس لیے تھا کہ اس سے پہلے موٹر وے کا انسیڈنٹ جو کہ بڑا آئیڈینٹیکل اور سملر انسیڈنٹ تھا، ہو چکا ہوا تھا، اور اس کے بعد ایسے واقعے کا ہونا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی لرزہ خیز بات تھی۔ لاہور میں ماں بیٹی کے ساتھ زیادتی، رکشہ ڈرائیور اور ساتھی گرفتار، ملزم عمر اور منصب ریکارڈ یافتہ نکلے۔ مینار پاکستان واقعے میں 71 سالہ بزرگ کی گرفتاری غلطی، جس نے حراست میں لیا اسے معطل کر دیا۔ سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کی پریس کانفرنس۔ 70 سال کا بابا جو تھا وہ غلطی سے آیا تھا، لیکن اس میں آلریڈی دیکھیں جب آپ اتنے میس لیول پہ جب آپ اریسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں غلطی کا امکان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جس بندے نے غلطی کی اس کو سسپینڈ بھی کیا گیا، اس کے ساتھ ڈپارٹمنٹل ایکشن شوکاز نوٹس کے لیے۔ سندھ میں 30 اگست سے اسکول کھولنے کا اعلان، 100% ویکسینیشن والے تعلیمی اداروں کو اوپن کیا جائے گا۔ عملے اور اساتذہ کی کورونا ویکسینیشن رپورٹ جمع کرانا لازم ہوگی۔ اسکول 50% حاضری کے ساتھ کھلیں گے۔ وزیر تعلیم سردار شاہ۔ کورونا وائرس کے بعد خیبر پختونخوا کے 9 اضلاع میں آج سے نئی پابندیاں، رات 8 بجے کے بعد تمام کاروبار بند، شادی کی انڈور تقریبات پر پابندی، آؤٹ ڈور میں 300 مہمانوں تک اجازت، نوشہرہ، ثوابی، مردان، چترال سمیت دیگر شامل۔ کورونا سے نقصانات، IMF نے $650 ارب کے فنڈز کی منظوری دے دی۔ $275 ارب ترقی پذیر ممالک کو دیے جائیں گے۔ پاکستان کو بھی $2.8 ارب ملنے کا امکان۔ معاشی محاذ سے مزید خوشخبریاں، پاکستان کے معاشی سکور میں 59% بہتری۔ OICCI کے سروے میں پاکستان 9% پر موجود۔ کاروباری برادری خصوصاً بیرونی سرمایہ کاروں کے اعتماد میں ڈرامائی اضافہ ہوا۔ وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ۔ اربوں روپے کی منی لانڈرنگ، نیب کے پاس بڑی مچھلیوں کے خلاف ٹھوس ثبوت۔ جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے منی لانڈرنگ کی گئی۔ میگا سکینڈلز کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ کرپٹ عناصر سے 535 ارب روپے ریکور کر لیے۔ چیئرمین نیب جاوید اقبال کا کارکردگی اجلاس سے خطاب۔ اس حکومت کی کرپشن کے اتنے بڑے بڑے اسکینڈل ہیں، لیکن وہ نیب کو نظر نہیں آتی کہ آج کوئی منسٹری نہیں ہے جس کے اندر کرپشن کا اربوں کا، سینکڑوں ارب کے اسکینڈل ہر منسٹری میں آج موجود ہیں۔ جب نیب اپوزیشن کو دبانے کا ادارہ ہوگا جس کے اندر چیئرمین بھی ملوث ہو، ادارے کے افسران بھی ملوث ہوں، جو خود کہتے ہیں کہ یار ہمیں پتہ ہے کیسوں میں کچھ نہیں لیکن ہم مجبور ہیں۔ ملک میں بڑی بڑی کرپشن نیب کو نظر نہیں آتی۔ آج ایسی کوئی وزارت نہیں جہاں اربوں کا اسکینڈل نہ ہو۔ اپوزیشن کے خلاف جھوٹے کیسز کی وجہ پورا پاکستان جانتا ہے۔ ملک کے فیصلے بند کمروں میں نہیں ہونے چاہیے۔ شاہد خاقان عباسی۔ الیکشن ووٹنگ مشین اور میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی مسترد۔ عمران صاحب، میڈیا ڈیولپمنٹ لانے سے آپ کی نالائکی، نااہلی اور کرپشن نہیں چھپے گی۔ ووٹ دینے کا حق چھیننے دیں گے، نہ آزادی اظہار سلب کرنے دیں گے۔ آپ سچ بولنے والوں کو ختم نہیں کر سکتے۔ مریم اورنگزیب۔ پنجاب کے پسماندہ اضلاع ترقی کی دوڑ میں شامل ہو چکے۔ سابق حکمرانوں کی ترجیحات صرف ذاتی نمود و نمائش تھی، اب عوام کے مسائل ان کی دہلیز پر حل ہو رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار۔ وزیر اعظم سے چیئرمین پی سی بی احسان مانی اور رمیز راجہ کی ملاقات، بورڈ کے امور پر مشاورت، ڈومیسٹک کرکٹ کے سٹرکچر پر بریفنگ۔ عمران خان نے رمیز راجہ کو پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بنانے کا اندیا دے دیا۔
जमैका टेस्ट वेस्ट इंडीज का 39 रन से चौथे दिन के खेल का आगाज। पाकिस्तान के 302 रन के जवाब में मेजबान टीम ने 4 विकेट पर 104 रन बना लिए। पाक अफगान वनडे सीरीज श्रीलंका से पाकिस्तान मुंतकिल, मेजबानी अफगानिस्तान ही करेगा। तर्जुमान अफगान क्रिकेट बोर्ड की तस्दीक। 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज सितंबर के पहले हफ्ते में शेड्यूल। También tira. Y viene con Y ya cuando siguen tirando, Y Dante dice, por ahí favor, ya que se perdemos calme el todo el control de mundo. absolutamente todo. La Y gente entonces que baja a nivel de Todibó, campo. Exacto. entra Todibó. Ya ahí ya es una locura todo lo que acaba de pasar. फुटबॉल स्टेडियम मैदान जंग में तब्दील। फ्रांस में क्लब का आम मैच बिखरे तमाशाइयों की हुल्लड़बाजी से तवज्जो का मरकज बन गया। मेहमान खिलाड़ियों ने मंचलों के हमले के बाद खेलने से इनकार कर दिया। और पसंद का गाना ना चलाने पर दुल्हन नाराज, अपनी ही शादी में शिरकत से इनकार कर दिया। भारत में पेश आने वाले अनोखे वाकये की वीडियो वायरल हो गई।